جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا. نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے. جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب, جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام. اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا, اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں اور آپ. اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو, ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں, اور اس نے سکھانے والا دیا, ایک معلم دیا. قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے. اس کتاب کو پڑھانے والا, اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے, ایک بہترین نمونہ ہے. قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ظہر میں 10 رکعتیں پڑھی ہیں 12. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہاری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. کیونکہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اسی لیے میرے بھائیوں, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی نبی آئے, ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارا کیسے جائے. اس وقت اور اس حالات میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ان حالات کے مطابق انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا مالک, تمہارا پروردگار اس طریقے سے زندگی تمہاری چاہتا ہے, اس طرح گزارو. گھر میں کس طرح گزارو, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح گزارو, جانوروں کے ساتھ کس طرح گزارو, رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارو, غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح گزارو, رات کس طرح گزارو, دن کس طرح گزارو. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اسی لیے آپ اصول دیکھیں گے, ضابطہ دیکھیں گے تو ایک ضابطہ کہیں نہیں بدلتا ہے. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مول منتر ایک ہی تھا, سب کا کلمہ ایک ہی تھا. اور دنیا میں جتنی بھی قومیں, جتنے بھی جماعتیں ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, اناؤنسمنٹ کر دیجئے, بتا دیجئے دنیا والوں کو, لوگوں کو, یہود و نصارہ کو, اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آؤ آئے اہل کتاب, آئے کتاب والو, آئے تورات والو, زبور والو, انجیل والو, آئے یہود و نصارہ, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک, سب کا مول منتر ایک. نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ.
دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن پہلے جز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ مول منتر ہے پہلا زندگی گزارنے کے اصول کہ سب سے پہلے اس رب کو اپنا رب مانو اور عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر انتقال تک اگر کسی نے تمہارا خیال کیا ہے تو وہ ذات ہے صرف اللہ کی، اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پرستش بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پیشانی جھکائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ سب کا مول منتر ایک ہی رہا۔ ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اللہ کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، زندگی کے اصول بتانے والا بھیجا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے شادی کرو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیسے سو۔ یہ ساری چیزیں تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہو، جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین یہ سکھانے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایسے کرو، یہ بتائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے زندگی کے اصول بتانے کے لیے، زندگی کے ضابطے بتانے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھ جائیے ہندو دھرم کے اندر 18 پران ہیں، 18 پران، ان میں 3 پران بڑے مشہور ہیں، شریمد بھاگوت مہان پران، کلکی پران اور بھوشیہ پران۔ کلکی پران اور بھاگوت پران کے مطابق اس وشو میں، اس دنیا میں 64,000 نبی آئے ہیں۔ کتنے؟ 64,000، 64,000 نبی آئے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بہت سے علماء سے سنا ہوگا، مولویوں سے، کہتے کم و بیش 1,24,000۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبیوں کی بہت زیادہ تعداد ہمارے یہاں پر بھی ہے، اور نبیوں کی بہت زیادہ تعداد کا ثبوت ان کے یہاں پر بھی ہے۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ 24 جو نبی آئے ہیں، 24 ویدوں میں، پرانوں میں، وہ بڑے نبی بتائے گئے ہیں، اور وہی 24 نبی قرآن میں بھی آئے ہیں۔ ویدوں میں 25ویں نبی کو سب سے بڑا نبی بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی 25 نبیوں کا ذکر ہے، یعنی 25ویں نبی سب سے لاسٹ میں، آخر میں آئیں گے۔ 25 نبیوں کا نام ویدوں میں اور 25 نبیوں کا نام قرآن میں، لیکن لاسٹ میں اور انت میں جو آئیں گے ان کا نام ویدوں میں کیا آتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا نام کیا آتا ہے، یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے۔ अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। 25वां जो ऋषि, जो पैगंबर अंत में आएगा, लास्ट में, اس کا نام محمد ہوگا۔ موہ مداندھکارم ناشم، محمد ہوگا۔ اندھکارم ناشم، اس کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ پہلا نام کیا بتایا گیا؟ اندھکارم، محمداندھکارم ناشم، محمد۔ دوسرا نام وداہمد پرشیہ مہانیمادتو ورل تپس پرستاد،
सिखाने वाला, दुनिया को इल्म बताने वाला विद, बहुत बड़ा विद्वान, जिसका नाम अहमद होगा, वेदा हामिद, पुरुष महानिमादित, इंसानी शक्ल इस दुनिया में आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसका नाम अहमद होगा। दूसरा नाम क्या बताया गया? अहमद। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम वेदों में क्या बताया गया? हदीस में भी अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मेरे ये नाम है, मेरे ये नाम है। अब आप देखिए, कलमा सबका एक। अभी तो मैंने मूसा ईसा का नूह का कलमा बताया, अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों का भी यही कलमा है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, त्वं जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पुत्र, अन कहीं पढ़ लेना। मरने से पहले ये वर्ड पढ़ लेना, ला इलाहा हरणे पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ लेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। कलमा पढ़कर जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जब तुम कलमा पढ़ोगे, इस्लाम लाओगे, तो इस्लाम लाने से पहले तुमने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे के सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे। शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से इस्लाम कबूल करो। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। यहां नजर डालिए आप और देखते जाइए, हिंदू धर्म का भी यही कलमा है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो हम जो चाहें स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। और अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। तो जपे नाम मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलने वाले, आपके इताअत और फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ, मोहम्मद साहब की बात मानकर उस पर अमल करने वाले बन जाओ। ये हिंदू भाइयों का भी कलमा है। और वो तो आपने 50 बार सुना होगा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन। इसको मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कतई नहीं। ये सारी चीज हमें बतला रही हैं कि जिंदगी जिसने दी है वो हमसे क्या चाहता है, जिंदगी को किसके उसूलों पर हमें चलाना चाहिए। अगर हम जिंदगी अपने मनमाने तरीके से चला रहे हैं